كنت أصلي لله تعالى أذكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا عند الفجر كنت أصلي لله تعالى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام دوستوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. عزیز ساتھیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراۃ الراشدہ الجزء الثانی میں سے ہے، جس کا عنوان اور ہیڈنگ ہے الجمل. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ترجمہ کرنے جو طریقہ کار ہے وہ دو مرحلوں پر مشتمل ہے. پہلا مرحلہ الفاظ، معنی، عبارت خوانی، اور دوسرا مرحلہ لفظی ترجمہ اور پھر ایک اردو ادب کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ، تاکہ ہمارا ایک کند سے کند ذہین طالب علم بھی ہمارے سبق کو پڑھ کر فائدہ اٹھا سکے. تو ساتھیوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کاپی قلم لے کے ضرور بیٹھیں اور الفاظ میں نوٹ کر لیں، اچھی تعبیرات اسے بھی نوٹ کر لیں، اس سے اپنے روزمرہ کے بول چال میں استعمال کریں تاکہ آپ کی عربی اچھی ہو. تو آئیے شروع کرتے ہیں. انظروا الی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کی طرف دیکھو کیسے وہ پیدا کیا گیا. انظروا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ابل جمع آبال، اس کے معنی بھی اونٹ. تم اونٹ کی طرف دیکھو کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا. خلقت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس کی ضمیر جو ہے ہی فاعل ہے جو لوٹ رہی ابل کی طرف، اسی وجہ سے فعل مؤنث لائے. تروہا، تم اس اونٹ کو دیکھو گے، لا مثیل لہا فی الخلقۃ، کہ تخلیق و بناوٹ میں کوئی اس کی نظیر اور کوئی اس کا مثال نہیں ہے. تروہا، تم اس کو دیکھو گے، لا مثیل لہا فی الخلقۃ، لا مثیل لہا کے معنی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی مثال نہیں ہے. فی الخلقۃ، تخلیق و بناوٹ میں، تخلیق و بناوٹ میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. فإن الجمل اکبر الحیوان الداجن جسما، الحیوان الداجن آپ نوٹ کر لیجئے، پالتو جانور جسے گھریلو جانور بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اونٹ جسمانی طور پر پالتو جانوروں میں سب سے بڑا ہے. اکبر جو ہے ان کی خبر ہے اور اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی مناسبت کی بنیاد پر مقابلے کے طور پر لاتے ہیں اس میں تفضیل، اس لیے کہ اونٹ جسمانی طور پر پالتو جانوروں میں سب سے بڑا ہے. وَأَطْوَلُهُ سَاقًا، اور وہ ان جانوروں میں پنڈلی کے اعتبار سے سب سے لمبا ہے. جسمن اور ساقن جو منصوب ہے تمیز کی بنیاد پر. وَلِذَلِكَ كَانَتْ رَقْبَتُهُ طَوِيلَةً، اسی وجہ سے اس کی گردن لمبی ہوتی ہے. رقبتن کے معنی گردن، اور یہ کانت فعل ناقص کا اسم ہے، اور طویلتن جو منصوب ہے کانت فعل ناقص کی خبر ہے، اسی وجہ سے اس کی گردن لمبی ہے. حتی یمکنہ ان یرع الکلأ من الارض، الکلأ کے معنی گھاس، چارہ، اور رعا یرعا رعین کے معنی چارہ کھانا، یہاں تک کہ اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ چارے کو یا گھاس کو کھا لے من الارض زمین سے، بدون ان یبرک بغیر یہ کہ وہ بیٹھے. برکا یبرکو بروکن کے معنی بیٹھنا، یہ اونٹ کے لیے مستعمل ہے، اور دونا کا معنی بغیر. پھر سے ترجمہ دیکھیں، یہاں تک کہ اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے بغیر چارہ کھا لے یا گھاس کو کھا لے. وَرَأْسُهُ صَغِيرٌ، اور اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے. لِيَكُونَ خَفِيفَ الْحَمْلِ عَلَى رَقْبَتِهِ، لِيَكُونَ خَفِيفَ الْحَمْلِ، تاکہ بوجھ ہلکا ہو، عَلَى رَقْبَتِهِ اس کی گردن پر، تاکہ اس کی گردن پر بوجھ ہلکا ہو، اسی وجہ سے اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے. وَأَرْجُلُهُ فِيهَا أَخْفَافٌ، خُفٌ جمع اخفاف بمعنی گدا. وَأَرْجُلُهُ فِيهَا، اور اس کے پاؤں میں، ہائی کی ضمیر لوٹ رہی ارجل کی طرف، پاؤں کی طرف، اور اس کے پاؤں میں گدے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے گدے ہوتے ہیں. تمنع سوخاها فی رمال الصحراء التي كثيرا ما يسير فيها،
جو دیکھیں پہلے ساخ یسوخ سوخن کے معنی دھسنا، جو اس کو اس کے دھسنے سے یعنی اس پاؤں کے دھسنے سے منع کرتا ہے یا روکتا ہے، فی رمال صحرائی اس صحرے کی ریتلی زمین میں، التی کثیر ما یسیر فیہا جس میں وہ اونٹ چلتا ہے، کثیرن بہت زیادہ، التی کثیر ما یسیر فیہا جس میں وہ بہت زیادہ چلتا ہے، یعنی جس صحرا میں جس ریتلی زمین وہ بہت زیادہ چلتا ہے، التی جو لا ہے الصحرا کی صفت لا ہے، یعنی وہ صحرا جس میں وہ بہت زیادہ چلتا ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے، وَأَرْجُلُهُ فِيهَا أَخْفَافٌ سے، اور اس کے پاؤں میں کچھ ایسے گدے ہوتے ہیں جو اس کے پاؤں کو حاکزین پاؤں کی طرف جو اس کے پاؤں کو صحرا کی ریت میں دھسنے سے روکتے ہیں، التی کثیر ما یسیر فیہا جس صحرا میں جس ریتلی زمین میں جس چٹیل میدان میں اونٹ بہت زیادہ چلتا ہے، وعلی ظہرہ سنام کلہ شحم اور اس کے پیٹھ پر تو کوہان ہوتا ہے، سلام کے معنی کوہان، دیکھیں لکھا آپ کے حاشیے میں سلام جمع اسنیمۃ، اور اس کی پیٹھ پر کوہان ہوتا ہے، کلہ شحم جو پورے کے پورے چربی، وہ کوہان پورے کے پورے چربی سے بھرا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کوہان پورا کا پورا چربی ہوتا ہے، یرکب علیہ القطب جس پر کجاوا رکھا جاتا ہے، قطب جمع اقطاب کجاوا جس پر کجاوے کو رکھا جاتا ہے، وعیناہ سوداوانی واسعتانی، سوداوانی تسنیہ کا صیغہ ہے دو کالی، اور واسعتان یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے دو کشادہ یعنی بڑی، اور اس کی دو کشادہ بڑی آنکھیں ہوتی ہے، تشفانی عن حلم ودعت، شف یشف شفوفن سلاعن کے ساتھ جھلکنا ظاہر کرنا، اور حلم کے معنی بردباری اور دعتن کے معنی سنجیدگی متانت، جس سے وہ حلم و بردباری اور متانت کو ظاہر کرتی ہے، جو دو آنکھیں اس کی بردباری اور متانت و سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ تشفان یہ فعل مضارع تسنیہ کا صیغہ ہے، اس میں جو اس کا جو فاعل ہے وہ ہما ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے دونوں آنکھوں کی طرف ضمیر، وَلَهُ فِي وَسْطِ بَطْنِهِ اور اس کے پیٹ کے بیچ میں قرص غلیظ ایک موٹا سا ٹکیا ہوتا ہے، قرص جمع قراص و قراص کی ٹکیا، ایک موٹا سا بھاری بھرکم ٹکیا ہوتا ہے، یسمى الکلکل جس کو کلکل کہا جاتا ہے یا جس کو کلکل کے نام سے جانا جاتا ہے، یستند علیہ متا برک، استند یستند استنادن کے معنی ٹیک لگانا، اور آپ کو پتا چکے ہیں برک یبرک بروکن کو نہ بیٹھنا، وہ اس پر ٹیک لگاتا ہے جب وہ بیٹھتا ہے، وَلَهُ فِي أَرْجُلِهِ قِطَعٌ عَدِيمَةُ الْحِسِّ فِي مَوَاقِعِهَا عَلَى الْأَرْضِ، وَلَهُ ہو کی ضمیر اونٹ کی طرف، فی ارجلہ میں ہو کی ضمیر اونٹ کی طرف، اور اس کے پاؤں میں کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں، قطعۃ جمع قطن کے معنی حصہ یا ٹکڑا، کچھ ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں، عدیمۃ الحس فی مواقعها اس کے زمین پر گرنے پڑنے یا بیٹھنے کے وقت جو احساس نہیں ہوتا، عدیمۃ الحس کہتے ہیں احساس کا نہ ہونا، محسوس نہ ہونا، ترجمہ دیکھیے، اور اس کے پاؤں میں کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جو اس کے زمین پر بیٹھنے کے وقت محسوس نہیں ہوتے ہیں، فی مواقعها علی الارض جو اس کے زمین پر بیٹھنے کے وقت محسوس نہیں ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی تکلیف دے والی چیز کانٹا وغیرہ یا کوئی کانٹی یا سوئی وغیرہ اس جگہ پہ گھس جائے تو وہ چیزیں اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے، یعنی اونٹ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ ہماری جگہ میں کوئی چیز گھسا بھی ہے، ایک ایسا حصہ ہوتا ہے۔ وجوف الجمل اور اونٹ کا پیٹ عجیب و غریب ہے، فی ترکیب ہی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، فی ترکیب ہی کا ترجمہ کر لیجیے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اور اونٹ کا پیٹ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے،
کیوں؟ لأنه يحتوي على جملة قروش، کرشن جمع قروشن کے معنی اوجھڑی معدہ، اس لیے کہ وہ تمام اوجھڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کا پیٹ تمام اوجھڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یخزن فیہا مقدارا عظیما من الغذاء، الغذاء بمعنی خوراک، مقدارا عظیما ایک بڑی مقدار، اور خزنہ یخزن خزانتن کے معنی جمع کرنا، جس میں وہ غذا کی ایک بڑی مقدار کو جمع کر لیتا ہے۔ حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، ولم یجد اکلا، اور وہ کوئی چارہ نہیں پاتا ہے، تو اخرج من کرشہ جرتن، تو وہ اپنے اوجھڑی سے جگالی نکالتا ہے۔ اخرج یخرج اخراجن کے معنی نکالنا، اور جرتن کے معنی جگالی، تو وہ اپنے اوجھڑی سے ایک جگالی نکالتا ہے۔ وجتر رہا، اور وہ اس سے جگالی کرتا ہے۔ اجتر یجتر، اجتر یجتر اجترارن کے معنی جگالی کرنا، یعنی وہ اپنے منہ کو ہمیشہ چلاتے رہتا ہے اور وہ اس سے جگالی کرتا ہے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى حَيَوَانًا مُجْتَرًّا، اسی وجہ سے اس کو جگالی والا جانور کہا جاتا ہے۔ حیوانًا مجترًا کا معنی آپ نوٹ کر لیجئے، جگالی کرنے والا جانور، اسی وجہ سے اسے جگالی کرنے والا جانور کہا جاتا ہے، یا یہ کہ جگالی کرنے والے جانور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وَإِذَا فَرَغَ مَا خَزَنَهُ فِي جَوْفِهِ، فرغ کی معنی فارغ ہونا، لیکن یہاں پر خالی معنی مراد ہے۔ اور جب وہ خالی ہو جاتا ہے جو جس چیز کو اس نے اپنے پیٹ میں جمع کیا ہے، یعنی جب اس کا پیٹ اس کے چارے سے خالی ہو جاتا ہے، فَإِنَّ شَحْمَ سَنَامِهِ، اس لیے کہ اس کے کوہان کی چربی يَتَحَلَّلُ شَيْئًا فَشَيْئًا، تو آہستہ آہستہ پگھلنے لگتی ہے۔ شیئن فشیئن کے معنی کر لیجئے آہستہ آہستہ، اور تحلل یتحلل تحللا کے معنی کر لیجئے گھلنا پگھلنا، تو اس کے کوہان کی چربی آہستہ آہستہ پگھلنے لگتی ہے۔ لیغزوہ، تاکہ وہ اسے خوراک پہنچائے، غذا پہنچائے، ویکفیہ مدتاً طویلتاً، اور ایک لمبی مدت تک اس کے لیے کافی ہو۔ پھر یہاں سے ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا فَرَغَ مَا خَزَنَهُ فِي جَوْفِهِ، اور جب وہ چیز خالی ہو جاتی ہے جس کو اس نے اپنے پیٹ میں جمع کیا تھا، ماں جسے خزنہ جمع کیا تھا، فی جوفی اپنے پیٹ میں، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے جس کو انہوں نے اپنے پیٹ میں جمع کیا تھا، تو اس کے کوہان کی چربی آہستہ آہستہ پگھلنے لگتی ہے تاکہ وہ اس کو غذا پہنچائے، خوراک پہنچائے، اور وہ تو اس کے لیے ایک لمبی مدت تک کافی ہوتی ہے۔ وَلِلْجَمَلِ فِي جَوْفِهِ جُمْلَةُ أَزْقَاقٍ، زِقٌ جمع ازقاق بمعنی تھیلی، آنت، اور اونٹ کے پیٹ میں ایک بڑی سی تھیلی ہوتی ہے۔ تمتلئ بالماء عندما یشرب، جو تھیلی پانی سے بھر جاتی ہے جب وہ پانی پیتا ہے۔ امتلأ یمتلئ، امتلاء کے معنی بھرنا، تو وہ تھیلی پانی سے بھر جاتی ہے، عندما یشرب، جب وہ پانی پیتا ہے۔ حتی اذا عطش فی مکان قفر، قفر جمع قفار، خشک بیاب ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ کسی بیاب ہو گیا جگہ میں پیاسا ہوتا ہے، لا ماء فیہ، جس میں کوئی پانی نہیں ہوتا ہے، اغناہ ما خزنہ عن الشرب زمنا طویلا، اغنا یغنی، اغنان کیا بے نیاز کرنا، فائدہ پہنچانا، کافی ہونا، اور یہ ما جو ہے ما موصولہ ہے، اور خزنہ عن الشرب یہ پورے جملہ اس کی صلہ، اور زمنا طویلا ایک لمبی مدت، زمن موصوف، طویلا صفت موصوف، صفت مل کر کے یہ خزنہ فعل کا مفعول۔ لفظی ترجمہ ہوگا اغناہ، جو اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اغنا کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الماء کی طرف، پانی کی طرف، اور ہو سے مراد الابل اونٹ ہے، جو پانی اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ ما خزنہ عن الشرب، جس کو اس نے پانی میں سے جمع کیا ہے، زمن طویلا ایک لمبی مدت تک، لفظی ترجمہ۔ لیکن اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، آپ وہ کر لیجئے، جو جمع کردہ پانی اس کو ایک لمبی مدت تک بے نیاز کر دیتا ہے۔
جو جمع کردہ، ما خزن عن الشربی اس کا ترجمہ ہے جمع کردہ پانی، وہی میں کہہ رہا ہوں جو جمع کردہ پانی اسے ایک لمبی مدت تک بے نیاز کر دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ بھی بتا دیے اور ایک ادبی ترجمہ بھی بتا دیے، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اسے منتخب کر لیجیے گا۔